السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے محبت کے ساتھ درود شریف کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھے باز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور اعلیٰ حضرت کے ہی بھائی علامہ حسن رضا خان یہ ارشاد فرماتے ہیں، بے ادب گستاخ فرقہ کو بتا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقہ کو بتا دے اے حسن، سنی کہتے ہیں یوں داستان اہل بیت۔ میرے عزیز ساتھیوں، جیسا کہ ہم اور آپ مسلسل بارہا اس محفل اور مجلس میں شرکت فرما رہے ہیں، یکے بعد دیگر عظیم ہستیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اہل بیت اطہار میں سیدنا علی مشکل کشا فاتح خیبر اور خاتون جنت فاطمۃ الزہرا کا ذکر ہو چکا۔ اب انہی اہل بیت اطہار میں ایک عظیم مرتبہ، ایک عظیم شخصیت رکھنے والی کی ذات، جسے ہم اور آپ احمد مختار کے نواسے یعنی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے گفتگو ہوگی۔ اہل بیت اطہار میں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی بڑے محبوب اور پسندیدہ حضور کو رہے ہیں۔ آپ صرف حضور کو ہی محبوب نہیں رہے، بلکہ آپ کی محبت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فرمائی، آپ سے محبت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فرمائی، آپ سے محبت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فرمائی، آپ سے محبت آپ کے والد محترم حضرت علی شیر خدا نے بھی فرمائی، اور آپ سے محبت آپ کی والدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا نے بھی فرمائی۔ یہ محبت صرف ان اصحاب میں ہی محدود نہیں ہے، یہ محبت صرف لوگوں کے درمیان ہی نہیں ہے، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسن سے محبت فرما۔ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی حسن سے محبت فرما۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امام حسین کے بڑے بھائی ہیں، دونوں کو ہر کوئی جانتا ہے، لیکن آپ کے ایک تیسرے بھی بھائی ہیں جن کو ہماری عوام بہت کم جانتے ہیں۔
آپ 3 بھائی اور 3 بہن ہیں، یعنی حضرت علی اور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما سے اولاد جو ہوئی ہیں وہ 6 ہیں، 3 لڑکے اور 3 لڑکیاں۔ بڑے بیٹے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے چھوٹے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے جو بیٹے ہیں جو امام حسن و حسین کے بھائی ہیں ان کا نام ہے امام محسن۔ کیا نام ہے؟ امام محسن۔ اور آپ کی جو بہن ہیں وہ 3 ہیں، نمبر 1 زینب، نمبر 2 ام کلثوم، نمبر 3 رقیہ۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ رقیہ اور امام محسن یہ دونوں بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، یہی وجہ رہی کہ لوگوں میں ان کا شہرہ زیادہ نہیں ہو پایا۔ تو آپ کتنے بھائی بہن ہیں؟ 6، امام حسن، امام حسین، امام محسن، یہ 3 بھائی، اور ام کلثوم، حضرت زینب اور حضرت رقیہ، یہ 3 بہنیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 15 رمضان المبارک، کتنی؟ 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری میں ہوئی۔ 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ اور جب آپ کی ولادت ہوئی تو حضرت اسماء بنت امیس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی پیدائش کی خوشخبری لے کر کے آئی۔ احمد مختار کی بارگاہ میں آپ کی پیدائش کی خوشخبری سنائی۔ میرے حضور نے فرمایا، اے اسماء، میرا بیٹا کہاں ہے؟ میرا نواسہ کہاں ہے؟ حضرت اسماء ایک کپڑے میں امام حسن کو لپیٹ کر کے حضور کی خدمت میں لے کر کے آئیں۔ میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے، اپنے نواسے امام حسن کی طرف محبت بھری نگاہوں سے دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور آپ کے لیے دعا فرمائی۔ پھر حضرت علی کو بلایا، حضرت علی، کیا تم نے اس بچے کا نام رکھا؟ حضرت علی عرض کرتے ہیں، حضور، آپ کے قدموں پر میرے ماں باپ کی جانیں قربان، حضور آپ کے ہوتے ہوئے میری کیا ضرورت میں کہ ہم نے اس بچے کا نام رکھ دوں، لیکن میں نے کوئی نام سوچا ہے۔ تو میرے حضور نے فرمایا، اس کا نام میں رکھوں گا، اور وہ بھی اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق رکھوں گا۔ حضور نے جب اتنا فرمایا، فوراً حضرت جبریل امی تشریف لے کر کے آ گئے اور پیارا محبوب کو خبر سنائی، حضور، اللہ رب العزت نے اس بچے کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے شبر پر رکھنے کا حکم فرمایا ہے، اور شبر کا معنی آتا ہے حسن۔ تو حسن عام لفظوں میں اردو میں اگر کہیں تو خوبصورت، تو پیارے آقا نے حضرت ہارون کے بیٹے شبر کے نام پر حسن نام اس بچے کا رکھا۔ اور حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، حضور، اللہ رب العزت نے مبارکبادی پیش کی ہے کہ اللہ رب العزت اس بچے سے خوش ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا یا کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ ایسا محبوب بچہ ہے کہ جس کو حضور بھی پسند فرما رہے ہیں اور اللہ رب العزت بھی پسند فرما رہا ہے۔ دھیرے دھیرے جب وقت گزرا، 7 دن کے جب آپ ہوئے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 7ویں دن آپ کا عقیقہ فرمایا، اور عقیقہ فرمانے کے بعد جو بال تھے ان بال کے برابر چاندی صدقہ کرنے کا حکم فرمایا۔
اور سیدھے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت فرمائی۔ یہ طریقہ آج تک تمام مسلمانوں میں رائج ہے کہ جب بھی کسی کے گھر کوئی اولاد پیدا ہوتی ہے تو حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے وہ اپنے بچوں کے کانوں میں اذان و اقامت پڑھواتے ہیں، اور جب وہ ساعت ہو جاتی ہے تو وہ عقیقہ بھی کیا کرتے ہیں۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب عمر شریف دھیرے دھیرے بڑھتی رہی، ہمارے فقہاء کرام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جب بچپنے کا عالم تھا نا تو حضور جب نماز پڑھتے تھے نا تو کبھی امام حسن آپ کی پشت پر بیٹھ جاتے تھے اور پھر اتر جایا کرتے تھے۔ کبھی جب حالت رکوع میں جب حضور ہوتے تھے تو حضور کی پیٹھ پر چڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دونوں پیروں میں کافی فاصلہ کر دیتے تھے تاکہ امام حسن ان دونوں کے بیچ، یعنی دونوں پیروں کے بیچ سے وہ نکل کر کے ادھر ادھر چلے جائیں۔ اس طریقے سے روایت حضرت امام حسین کے بارے میں، امام حسن کے بارے میں درج ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے نماز عصر ادا کی، اور نماز عصر ادا کرنے کے بعد جب ہم مسجد کے باہر نکلے تو کیا دیکھا کہ امام حسن کھیل رہے ہیں، امام حسن کھیل رہے ہیں، اور دیگر صحابہ کرام کا بھی جرم تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے، مجھے اللہ کی قسم کہ جو حسن ہے نا، حسن، یہ حسن اپنے والد علی سے مشابہ نہیں ہے بلکہ میرے نبی حضور محمد عربی سے مشابہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ الفاظ ابو بکر صدیق نے کہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس میں ہی موجود ہیں، مسکرا رہے ہیں، کوئی اعتراض نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ اور آگے فرمایا گیا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سینے سے لے کر کے سر تک حضور کے زیادہ مشابہ تھے، اور امام حسین کی جو ذات تھی وہ سینے سے لے کر کے پیروں تک حضور کے مشابہ تھے۔ فرماتے ہیں کہ حضور سے مشابہت میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا کردار رہا ہے۔ اور ایک روایت فاطمہ زہرا کے تعلق سے ہے کہ عائشہ صدیقہ امی جان ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور کے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، لیٹنے، عبادت کرنے، کھانے پینے میں جو سب سے زیادہ مشابہت کسی کو تھی تو وہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو تھی، لیکن شکل و صورت کے اعتبار سے جو مشابہت تھی تو وہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو تھی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھے مبارک کی سواری فرمائی۔ جب آپ کاندھے مبارک پر سوار تھے نا تو ایک صحابی نے امام حسن کو دیکھ کر کے کہا، اے امام حسن، امام حسن تمہاری قسمت کے کیا کہنے، تمہاری عظمت کیا کیا کہنے، تم کتنے بلند و بالا ہو، تم کتنے عرفہ و اعلیٰ ہو، تم کتنے عظمت والے ہو کہ تمہاری سواری حضور ہے، تمہاری سواری حضور ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے صحابی ذرا غور کرو، تم تو صرف سواری کو دیکھ رہے ہو، سواری کو، اپنی نگاہوں کو تھوڑا اور آگے بڑھاؤ، تم تو سواری کو دیکھ رہے ہو لیکن جو سواری پہ سوار ہے امام حسن وہ بھی تو دیکھو کتنا قیمتی ہے۔ امام حسن کو بھی تو دیکھو وہ کتنا قیمتی ہے۔ اتنا قیمتی کہ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ میرا حسن
سید ہے، سردار ہے، سردار۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور ممبر شریف پر خطبہ دے رہے تھے اور سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پہلو میں بیٹھے تھے۔ امام حسن آپ کے پہلو میں بیٹھے تھے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کبھی حضور ہم لوگوں کو دیکھتے، کبھی حضور امام حسن کو دیکھتے، کبھی حضور ہم لوگوں کو دیکھتے، کبھی امام حسن کو دیکھتے، اور امام حسن کو دیکھ کر کے میں نبی نے فرمایا یہ سید ہے، سید، قوم کا سردار ہے، سردار۔ یہ ایسا سردار ہے کہ اللہ رب العزت اس کے دستے مبارک سے دو گروہوں میں صلح فرمائے گا۔ اور زمانے نے دیکھا ہے کہ امام حسن جب عروج پر آئے، امام حسن کی جب بلندیاں آسمانوں کو چھونے لگی، تو زمانے نے دیکھا کہ دو گروہوں میں امام حسن نے صلح فرمائی۔ اور وہ دو گروہ کون تھے؟ ایک حضرت علی سے محبت رکھنے والے، ایک حضرت امیر معاویہ سے محبت رکھنے والے۔ ایک جنگ ہوئی تھی، اس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر نہیں تھے۔ لیکن جو مجتہد ہوتے ہیں، جو حق پر ہوتا ہے اسے ڈبل ثواب عطا کیا جاتا ہے، جو حق پر نہیں ہوتا ہے اسے تب بھی ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو صحابہ کرام کے درمیان کی بات ہے۔ امام حسن نے تو صلح فرما دی، لیکن کچھ ایسے لوگ ہمارے درمیان اب بھی موجود ہیں جو حضرت علی کی محبت میں آ کر کے امیر معاویہ پر برا اور بھلا کہا کرتے ہیں، امیر معاویہ پر لعن اور طعن کیا کرتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جو امیر معاویہ پر بھونکتا ہے، جو امیر معاویہ کو گالیاں دیتا ہے، جو امیر معاویہ کو لعن اور طعن کیا کرتا ہے، سرکار اعلیٰ فرماتے ہیں وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے۔ چاہے علی ہو چاہے امیر معاویہ ہو، دونوں ہمارے سر کا تاج ہیں۔ یہ صحابہ کرام کے درمیان کی بات تھی، امام حسن نے صلح کرا دی، تو گویا میں آپ کو یہ پیغام دوں گا جس سے صلح امام حسن نے کرا دی ہم اسے کبھی جنگ نہیں کر سکتے، اور جس سے جنگ امام حسین نے کی اس سے ہم کبھی صلح نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں عقیدہ دیا ہے کہ جن سے صلح ہو گئی وہ ہمارے سر کا تاج ہیں، اور جن سے جنگ ہو گئی وہ ہمارے دشمن ہیں، دین کے غدار ہیں، دین کے دشمن ہیں۔ سیدنا امام حسن و حسین کا کیا مرتبہ، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور ایک روایت کے مطابق پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے حسن و حسین دنیا کے میرے پھول ہیں، دنیا کے پھول ہیں۔ ذرا اپنے ذہن کو دوڑائیں، پھول یہ بڑا قیمتی ہوا کرتا ہے، اور یہ قیمتی صرف اس کی خوشبو کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کسی کو گلاب پسند ہے تو کسی کو چمپا چمیلی پسند ہے، تو کسی کو بیلا پسند ہے، کسی کو اور خوشبو پسند ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ مجھے میرے لیے یہ حسن و حسین پھول ہیں۔ اچھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ذات ہے جو خوشبو سے خود معطر ہے۔ میرے آقا کے جسم اطہار خود خوشبو سے معطر ہے، میرے آقا کا پسینہ خود خوشبو سے معطر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات تو وہ ذات ہے جس گلی سے گزر جائیں وہ گلی بھی مہک اٹھتی ہے۔ میرے آقا کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جب کسی لڑکی کے نکاح کی بات آئے تو پسینہ خوشبو کے طور پر لے جاتی تھی عورتیں کہ پسینہ حضور کا مل جائے تو اپنی دلہن کو، اپنی بیٹی کو بطور خوشبو استعمال کریں گے۔ کسی کو کوئی خوشبو پسند، کسی کو کوئی خوشبو پسند، لیکن قربان جاؤ میرے آقا کو کون سی خوشبو
خوشبو پسند ہے؟ میرے آقا کو کون سے پھول پسند ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے لیے یہ حسن و حسین پھول ہے، میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اچھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو خوشبودار، پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوشبو کیوں استعمال کی؟ آپ کا پسینہ ہی اتنا مبارک خوشبو والا کہ لوگ مانگ مانگ کر کے لے کے جاتے تھے کہ مجھے خوشبو کے لیے استعمال کرنے کو مل جائے۔ آپ جس گلی سے گزر جائیں، جب کچھ دیر کے لیے صحابہ کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں تو صحابہ خوشبو کو سونگھتے سونگھتے حضور کا پتہ لگا لیتے تھے۔ آپ نے کیوں استعمال کی خوشبو؟ صرف اور صرف اس لیے خوشبو کو استعمال کیا تاکہ میری امت کے لیے یہ ایک سنت بن کر کے یادگار ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کی خوشبو کا عالم یہ کہ بریلی کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ یہ حضور کی مہک ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام حسن و حسین سے بے پناہ محبت فرماتے تھے، بہت پیار فرماتے تھے، بہت عشق فرماتے تھے کہ ذرا برابر بھی اگر حسن و حسین کو کوئی تکلیف ہوتی تھی نا تو حضور بے قرار ہو جاتے تھے، حضور بے چین ہو جاتے تھے۔ یہ تو حسن و حسین کی بات الگ رہی، حضور تو یہاں تک فرماتے ہیں میرے امتی کو اگر کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو یہ محمد عربی اس کو محسوس کیا کرتا ہے۔ تمام امت کے لیے یہ حضور کا فرمان ہے کہ کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے تو حضور سے محسوس کرتے ہیں۔ پھر حسن و حسین کا عالم کیا ہوگا جو حضور کے دل کا قرار ہے؟ حسن و حسین کی شان کیا ہوگی جو حضور کے آنکھوں کا نور ہے؟ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تشریف فرما ہیں اور حسن و حسین کے رونے کی آواز آئی، حسن و حسین کے رونے کی آواز آئی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فوراً فاطمہ زہرا کی خدمت میں حاضر ہوئے، بارگاہ میں پہنچنے کے بعد فرمایا اے فاطمہ یہ حسن و حسین کیوں رو رہے ہیں؟ کیوں رو رہے ہیں؟ فاطمہ زہرا نے عرض کیا حضور پانی ختم ہو چکا ہے اور پانی یہاں پر موجود نہیں ہے، پیاس کی شدت کی وجہ سے حسن و حسین بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا اچھا ایسی بات ہے؟ میرے حضور نے فرمایا فاطمہ حسن کو لاؤ۔ میرے آقا نے امام حسن کو اپنی گود میں لیا، گود میں لینے کے بعد اپنے چہرے کے قریب کیا، اپنے چہرے کے جب قریب کیا نا تو میرے آقا نے اپنی زبان مبارک امام حسن کے منہ میں رکھ دی، اور جب امام حسن کے منہ میں رکھی نا امام حسن اس نورانی زبان کو چوس رہے ہیں اور یہاں تک کہ آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں آپ جب امام حسن کو کی زبان ان کے منہ سے اپنی زبان کو ہٹاتے ہیں تو امام حسن کے لبوں پر مسکراہٹ ہے، گویا پیاس کی شدت ختم۔ پھر امام حسن کو لیا، گود میں لیا، لینے کے بعد منہ کے قریب کیا اور اپنی زبان امام حسن کے منہ میں رکھی، امام حسین کے منہ میں رکھی، اور امام حسین نے اس مبارک زبان سے جو کچھ بھی پینا تھا وہ پیا، جو کچھ بھی چوسنا تھا چوسا، چوسنے کے بعد آپ کو بھی الگ کیا اور آپ بھی خاموش ہو گئے۔ تو پتہ چلا حضور کے لبہائے مبارک سے جب حسن و حسین کے ہونٹ حسن و حسین کے منہ لگا تو گویا حضور کی زبان نے ایسا کمال کر دیا کہ حسن و حسین کی پیاس بھی ختم ہو گئی اور وہ سیراب ہو گئے۔
حسن و حسین نے اس مبارک نبی کی زبان مبارک کو چوسا ہے، جس نبی کی شان یہ ہے کہ وہ نبی مالک و مختار ہے، جس نبی کی شان یہ ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہے، جس نبی کی شان یہ ہے کہ وہ طٰہٰ و یاسین ہے۔ میرے نبی کے لبھائے مبارک سے، زبان مبارک سے جو حسن حسین نے پیا ہے، وہ لعاب کوئی عام لعاب نہیں تھا، وہ میرے حضور کا مبارک لعاب تھا۔ میرے حضور کا لعاب تو اتنا مبارک تھا، اگر وہ کھانے میں ڈال دیں تو کھانا برکت والا ہو جائے۔ اگر میرے حضور اپنے لعاب دہن کو سوکھے کنویں میں ڈال دیں تو وہ پانی سے سرابور ہو جائے، وہ پانی سے لبالب بھر جائے۔ اگر کھانے پانی میں حضور اپنے لعاب مبارک کو ڈال دیں تو وہ لعاب، وہ کھارا پانی میٹھا ہو جائے۔ اگر ہمارے حضور لبھائے مبارک اپنے دہن مبارک کا لعاب مبارک اگر ایک صحابی کی آنکھ پھوٹی ہوئی آنکھ پر لگا دے تو وہ پھوٹی ہوئی آنکھ پہلے سے بھی زیادہ روشن ہو جائے۔ یہ وہ دہن مبارک کا لعاب تھا، یہ وہ مبارک تھوک تھا جو حسن و حسین نے پیا ہے، ایسا پیا ہے کہ زندگی آپ دونوں کی سنورتی ہوئی نظر آئی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کوئی عام لعاب نہیں تھا، یہ بڑا مبارک لعاب تھا، بڑا مبارک تھوک تھا۔ اسی کی برکتیں ہیں کہ حسن و حسین کو اللہ رب العزت نے یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ کتابوں میں درج ہے، لکھا ہوا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبیر کے کسی بیٹے کے ساتھ ایک سفر پر تھے اور دیگر اور آپ کے رفقا و ساتھی تھے۔ چلتے چلتے سفر میں جب تھکاوٹ ہو گئی تو ایک باغ میں آپ نے قیام فرمایا، ایک باغ میں آپ ٹھہرے، اور وہ باغ کھجور کا باغ تھا، کھجور کے درخت اس میں لگے ہوئے تھے، لیکن اس وقت وہ پتجھڑ کا ماحول تھا، موسم تھا کہ کوئی بھی درخت ہرا بھرا نہیں تھا، کسی بھی درخت پر کھجوریں نہیں تھیں۔ آپ لوگ سارے لوگ آرام فرماتے۔ ابن زبیر نے امام حسن کی بارگاہ میں عرض کی، کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ باغ ہرا بھرا ہوتا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ ان درختوں پر کھجوریں لٹکی ہوتی تو کچھ نہ کچھ ہم بھی اس میں سے تناول فرما لیتے۔ قربان جاؤ، امام حسن نے فرمایا، اے ابن زبیر، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں کھجوریں مل جائیں؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں کھجوریں کھانے کو دستیاب ہو جائیں؟ ابن زبیر نے عرض کیا، ہاں امام حسن، ہاں۔ میرے امام حسن نے اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں دراز کر دیا، رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے پروردگار عالم، یہ امام حسن کا قافلہ، یہ حسن کا قافلہ اس باغ میں رکا ہوا ہے، اے اللہ تو اس باغ کو ہرا بھرا فرما دے، اس باغ کے درختوں کو کھجوروں سے لاد دے۔ تاریخ گواہ ہے، جیسے ہی امام حسین نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا تھا، رب کی بارگاہ میں دراز کیا تھا، ابھی دعا ہی کر رہے تھے، دعا کرنے کے بعد تمام رفقا جو تھے، تمام جو ساتھی تھے، وہ کیا دیکھتے ہیں کہ پورا باغ ہرا بھرا ہو گیا ہے، پورے باغ میں خوشحالی چھا گئی ہے، ہر باغ کے ہر درخت پر کھجوریں بے شمار لٹکی ہوئی ہیں۔ ابن زبیر کہتے ہیں، ہم کھڑے ہوئے، تمام ساتھی کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد ہم نے ان درخت سے کھجوریں توڑی اور تناول فرما لی اور اپنے شکم کو، اپنے پیٹ کو بھر لیا۔ انہی میں ایک اور ساتھی تھے، انہوں نے فرمایا کہ امام حسین تو جادوگر ہیں، جادوگر، امام حسن تو جادوگر ہیں۔ میرے امام حسن نے فرمایا کہ میں جادوگر نہیں ہوں، میں حضور کا نواسا ہوں، اور اس زبان سے یہ دعا نکلی تھی جس زبان نے، جس منہ میں حضور کا لعاب آیا تھا۔ سبحان اللہ، وہ نبی ہیں
جب نبی کے نواسے کی شان یہ ہے کہ ان کے منہ میں حضور کا لعاب مبارک آ جائے تو دعا میں یہ تاثیر آ جائے کہ جو بھی دعا کرے وہ مقبول ہو جایا کرتی ہے، تو حضور کے لعاب مبارک کے ساتھ ساتھ حضور کے عزت و عظمت کی شان کیا ہوگی۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کی بڑی خدمت کی، لیکن اپنی زندگی سادہ سیدھی گزاری ہے، بالکل سادگی میں آپ نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ اتنی سادگی کہ آپ نے 25 حج کیے۔ کتنے؟ 25 حج کیے، وہ بھی پیدل۔ آپ کے پاس سواری کا بے انتظام، آپ کے پاس مال و دولت کا بے انتظام، سب کچھ آپ کے پاس، لیکن آپ کی سادگی کا عالم یہ کہ میں حضور کے روضے پہ جاؤں، میں کعبۃ المقدس پہ جاؤں اور میں سواری پہ سوار ہو جاؤں، یہ حسن کو گوارا نہیں ہے، اسی لیے 25 حج آپ نے پیدل فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عمرا اور رئیسوں میں شمار کیے جاتے تھے، کوئی ایسے ویسے نہیں تھے، سخی ابن سخی تھے، جود و کرم کا آپ کا بول بالا تھا، آپ اس گھرانے سے تعلق رکھتے تھے جس گھر پر اگر کوئی آیا ہے تو کبھی خالی نہیں لوٹا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کئی بار ایسے فقیر آئے جن کو امام حسن نے 1 لاکھ درہم عطا کر دیا، اور ان کو اتنا عطا کر دیا کہ کبھی ان کا ہاتھ دوسرے کے دروازے پر پھیلا نہیں، بلکہ خود بھی وہ غریب نوازی بن گئے، خود بھی وہ نوازنے لگے۔ سبحان اللہ۔ اور سخاوت کا عالم یہ تھا کہ 3 مرتبہ اپنا آدھا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ اپنا آدھا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا، اور 2 مرتبہ تو مکمل پورا کا پورا راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ یہ آپ کا کردار ہے، یہ آپ کی عظمت ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، جس محفل میں اور دیگر بڑے بڑے رئیس امیر زادے اس محفل میں تھے، بڑے بڑے تقوی گزار اس محفل میں تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ماں باپ کے اعتبار سے، چچا پھوپھی کے اعتبار سے، خالہ ماموں کے اعتبار سے، نانا نانی کے اعتبار سے سب سے زیادہ بہتر کون ہے، سب سے زیادہ افضل کون ہے، سب سے زیادہ اعلیٰ کون ہے؟ اسی محفل میں حضرت مالک بن بیٹھے ہوئے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، امام حسن بھی اس محفل میں بیٹھے تھے، امام حسن کی جانب اشارہ کیا اور فرمایا، اس پوری محفل میں امام حسن سے زیادہ کوئی معزز نہیں ہے، امام حسن سے زیادہ کوئی مبارک نہیں ہے، امام حسن سے زیادہ کوئی اعلیٰ نہیں ہے، امام حسن سے زیادہ کوئی بہتر نہیں ہے، کیونکہ امام حسن کی ذات وہ ذات ہے کہ ولیوں کا تاجدار حضرت علی اس کے والد ہے، خاتون جنت فاطمہ الزہرا ان کی والدہ ہے، نانا ان کے نبیوں کے نبی رسولوں کے رسول احمد مختار ہے، اور نانی ان کی خطیۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس کے علاوہ دیگر لوگوں کا نام ذکر فرمایا اور فرمایا، اس محفل میں حسن سے زیادہ کوئی معزز ہے ہی نہیں۔ جب یہ کہا کہ اس محفل میں حسن سے زیادہ کوئی معزز نہیں ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیں۔ فرماتے ہیں، اے مالک بن عجلان،
تم نے بالکل درست کہا اور سچ کہا۔ آج بغاوت کچھ لوگ پھیلاتے ہیں حضرت علی اور حضرت معاویہ کے ماننے والوں کے درمیان۔ اہل سنت کا تقاضا یہی ہے کہ امیر معاویہ سے بھی محبت کریں اور حسن و حسین اور علی سے بھی محبت کریں۔ اسی طریقے سے آپ نے اپنی زندگی گزاری، یہاں تک کہ جب آخری وقت قریب آیا، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا، اور وہ خواب کیا تھا؟ وہ خواب یہ تھا کہ دونوں آنکھوں کے بیچ میں آپ نے اپنے پیشانی پر قل هو اللہ احد لکھا ہوا دیکھا۔ کیا دیکھا؟ قل هو اللہ احد اپنی دونوں آنکھوں کے بیچ میں لکھا ہوا دیکھا، اس جگہ پہ پیشانی پہ۔ صبح جب بیدار ہوئے، گھر والوں کو خواب بتایا تو گھر والے بڑے خوش، کہتے تو بڑی مبارک بات ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعید بن مسیب کی بارگاہ میں جب پہنچے تو ان کو یہی خواب بتایا کہ رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری دونوں آنکھوں کے بیچ میں قل هو اللہ احد لکھا ہوا ہے۔ تو سعید ابن مسیب نے فرمایا کہ اگر یہ خواب سچ ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب تمہارا وصال ہونے والا ہے، ان قریب تم پردہ فرمانے والے ہو۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کچھ ہی وقت گزرا تھا، کچھ ہی دن گزرے تھے کہ میرے جو آخری لمحات تھے وہ شروع ہو گئے۔ آپ کو زہر دیا گیا، پہلی مرتبہ آپ کو شہد میں ملا کر کے زہر دیا گیا، دوسری مرتبہ کھجور کے اندر زہر ملا کر کے کھجور کو پیش کیا گیا۔ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، مسلسل 5 مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا۔ کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا، اور ہر بار جب آپ پر زہر کا اثر ہوتا تو حضور کی بارگاہ میں چلے آتے، روزے مبارک پر نانا جان سے دعا کرتے تو نانا جان آپ کے زہر کو ختم فرما دیتے اور آپ کو ٹھیک فرما دیتے۔ لیکن جو وقت ہے، جو ماحول ہے، جو قدرت کو منظور ہے، وہ بھی تو ہونا ہے۔ آخری بار جب آپ نے زہر آپ کو دیا گیا، وہ زہر جب آپ کے حلق سے نیچے اترا تو حضرت امام حسن فرماتے ایسا لگ رہا تھا کہ گلے سے پیٹ تک سب چیرتا ہوا، سب نوچتا ہوا چلا گیا۔ فرماتے ہیں کہ جگر کے ٹکڑے آتے کٹ کٹ کر کے نکل رہی تھیں۔ جب امام حسن کی یہ حالت تھی تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسین کے گھر پر لے جایا گیا، امام حسین کی بارگاہ میں پہنچایا گیا۔ امام حسین نے جب یہ حالت دیکھی تو امام حسین کے بھی دل کے حالات بدل گئے، دل رنجیدہ ہو گئے، تڑپ اٹھے۔ بھائی کا ماحول دیکھ کر کے، بھائی کی حالت کو دیکھ کر کے غضبناک ہو گئے اور فرمایا اے بھائی تم مجھے نام تو بتا دو، کس نے تمہیں زہر دیا ہے؟ یہ تیرا بھائی حسین اس سے قصاص لے گا، اس سے بدلہ لے گا، تیرے بدلے میں اس کو بھی قتل کر دے گا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میرے بھائی، مجھے نام جس پر مجھے شک ہے، جس پر مجھے گمان ہے، اگر میں اسے آپ کو نام بتا دوں تو آپ اس کو قتل کر دیں گے؟ امام حسین نے فرمایا ہاں میں اسے قتل کر دوں گا، اس سے قصاص لوں گا، اس سے بدلہ لوں گا۔
امام حسن رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں مجھے شک ہے، گمان ہے، شبہ ہے، اگر صبح میرا شک میرا سچ ہے تو اللہ بہتر بدلہ دینے والا ہے، اللہ بہتر سزا دینے والا ہے، اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، اور اگر میرا شک غلط نکلا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بتانے کی وجہ سے، میرے نام لینے کی وجہ سے کوئی بے گناہ مارا جائے، کوئی بے گناہ کو قتل کیا جائے۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام نہیں لیا، نام نہیں بتایا، ایسے ہی بیماری اور ایسی تکلیف کو جھیلتے جھیلتے آپ کا وصال ہو گیا، آپ پردہ فرما گئے۔ سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یہ لاشا دیکھا، جب یہ ماحول دیکھا تو آپ بے قرار رہے، بے چین رہے، دل پر کیفیت طاری ہو گئی، دل پہ رقت طاری ہو گئی، لیکن کیا کرتے، خدا کو جو منظور تھا وہ تو ہونا ہی ہے۔ ایک صحابی ہیں آپ کے دور کے، وہ فرماتے ہیں جب حضرت امام حسن کا انتقال ہوا نا، وصال ہوا نا، تو امام حسن نے دنیا میں ہی جیتے جی ہی امی جان عائشہ صدیقہ سے اجازت لی تھی کہ اے میری نانی، میرا جب انتقال ہو جائے تو مجھے اجازت دے دو کہ مجھے حضور کے پہلو میں دفن کیا جائے، روضہ مبارک میں دفن کیا جائے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے اجازت دے دی تھی اجازت، لیکن جب وصال کا قریب تھا نا، وقت قریب تھا، تو امام حسین سے امام حسن نے فرمایا اے حسین، جب میرا انتقال ہو جائے تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں جانا اور ان سے اجازت طلب کرنا کہ میں حسن کو روضہ مبارک میں ہی مدفون کر دوں، اگر اجازت دے دیں تو دفن کر دینا، لیکن اگر انتشار پیدا ہو، جھگڑا پیدا ہو تو مجھے میری ماں کے قریب جنت البقیع میں دفن کرنا۔ ایسا ہی ہوا، جب انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، آپ شہید ہو گئے، تو حضرت امام حسین امی جان یعنی اپنی نانی ام المومنین عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے اے نانی جان، حسن کی یہ تمنا تھی کہ وہ حضور کے پہلو میں ان کو دفن کیا جائے، کیا آپ اجازت دیتی ہیں؟ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ یہ میرا تھوڑی، یہ تو سب حضور کا ہے، سب تمہارا ہے، جہاں دل کرے وہاں مدفون کر دو، جہاں دل کرے وہاں دفن کر دو۔ عائشہ صدیقہ نے تو اجازت دے دی، لیکن جب عائشہ صدیقہ نے اجازت دے دی نا تو مروان بدبخت جو حضرت علی کا بھی مخالف تھا، جو حسن و حسین کا بھی مخالف تھا، جو اہل بیت کا مخالف تھا، جب اجازت مل گئی نا حسین کو تو مروان نے لوگوں کو بلگنانا شروع کر دیا، مروان نے لوگوں کے درمیان انتشار پیدا کرنا شروع کر دیا، لوگوں میں بوال مچ گیا۔ جب لوگوں میں انتشار پیدا ہوا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بڑے بھائی امام حسن کو حضور کے روضے میں نہیں، بوال سے بچنے کی وجہ سے امام حسین نے اپنے ماں کے پہلو میں جنت البقیع میں امام حسن کو دفن فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک صحابی رسول تو یہاں تک فرماتے ہیں جب جنت البقیع میں فاطمہ زہرا کے پہلو میں امام حسن کو دفن کرنے کے لیے سب لوگ موجود تھے تو اتنا مجمع تھا، اتنا لوگوں کا ازدحام تھا، اتنا لوگوں کا مجمع تھا، اتنے لوگ تھے کہ اگر سوئی بھی اوپر سے پھینکی جاتی تو زمین پہ نہ گرتی، کسی نہ کسی ٹوپی پہ وہ سوئی رک جاتی، اتنی زیادہ بھیڑ جنت البقیع میں تھی۔ تو یہ اللہ والے ہوا کرتے ہیں جن کے جنازے کو دیکھ کر کے لوگوں کو معلوم ہو جایا کرتا ہے کہ یہ جنازہ کسی عام کا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ والے کا جنازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے متعلق کچھ آپ کے سامنے پیش کیا، اور جب آپ کا وصال ہوا نا
جب آپ شہید ہوئے نا تو وہ 5 ربیع الاول شریف، کتنی؟ 5 ربیع الاول شریف اور سن 49 ہجری، ولادت 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری اور شہادت 5 ربیع الاول شریف سن 49 ہجری۔ تقریباً آپ نے 45 سال 6 مہینے کچھ دن گزارے ہیں اس دنیا میں، اور آپ کی جو والدہ ہیں فاطمہ خاتون جنت، آپ کی جو وصال کی تاریخ ہے وہ 3 رمضان المبارک 3 رمضان المبارک سن 11 ہجری ہے، کتنی؟ سن 11 ہجری۔ اور آپ کے جو والد ہیں ان کی جو شہادت ہے وہ 21 رمضان المبارک ہے۔ یہ ایک حسین اتفاق ہے کہ باپ بھی اور بیٹے بھی اور ماں بھی، ماں اور باپ کی شہادت رمضان میں اور بیٹے کی ولادت رمضان میں، یہ ایک حسین اتفاق ہے۔ یہ سب تاریخیں یاد رکھیں، 10 تاریخ کو انشاءاللہ کام آئیں گی۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم پروردگار عالم ہم سبوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیدنا امام حسن سیدنا امام حسین سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج آپ کے سامنے سیدنا امام حسن کا تذکرہ ہوا، انشاءاللہ کل سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے آپ کو کچھ بتایا جائے گا، آپ اس کو سنیں، اپنے ذہن میں بٹھائیں اور ان کی زندگی پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، کلمہ طیبہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔